ہمارے دو مین فاسٹ بالر انجری کے باعث کل کے میچ میں باہر ہیں کہ اسپنرز کو کولمبو میں بہت زیادہ مدد مل رہی اور فہیم اشرف کو باہر بٹھا کر نواز کو دوبارہ میدان میں اتارا جائے گا، جبکہ بارش کی صورت میں پاکستان ایشیا کپ سے باہر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ میرا نام ہے جہانزیب سلیم۔ پاکستان بمقابلہ سری لنکا سپر 4 کا آخری میچ اور سیمی فائنل معرکہ کل کولمبو میں کھیلا جانا ہے، جہاں پاکستان کو فائنل تک رسائی کے لیے ہر حال میں فتح درکار ہے، جبکہ بارش کی صورت میں پاکستان ایشیا کپ سے باہر ہو جائے گا۔ بھارت سے شکست کے بعد پاکستان ٹیم خاصی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیٹنگ مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے۔ ہمارے دو مین فاسٹ بالر انجری کے باعث کل کے میچ میں باہر ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے ٹیم کمبینیشن۔ فخر زمان مکمل آؤٹ آف فارم ہے، جبکہ سلمان علی آغا شاید انجری کے باعث کل کا میچ نہیں کھیلیں اور فہیم اشرف بھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے، جبکہ حارث رؤوف اور نسیم شاہ بھی کل کے میچ میں باہر ہیں۔ اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیم کمبینیشن کیا ہوگا، اور میرے خیال سے کل کے میچ میں فخر کی جگہ عبداللہ شفیق جبکہ آغا کی جگہ سعود شکیل شامل ہوں گے، اور فہیم اشرف کو باہر بٹھا کر نواز کو دوبارہ میدان میں اتارا جائے گا، جبکہ حارث رؤوف اور نسیم شاہ کی جگہ زمان خان اور محمد وسیم جونیئر شامل ہوں گے۔ پاکستان کے سری لنکا کے خلاف متوقع پلینگ 11 میں امام الحق، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، محمد رضوان، سعود شکیل، افتخار احمد، شاداب خان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، زمان خان اور محمد وسیم جونیئر شامل ہوں گے۔ جس طرح ہم نے دو میچز میں دیکھا کہ اسپنرز کو کولمبو میں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے، تو اس وجہ سے محمد نواز کو ٹیم میں رکھا جائے گا، اور نواز کے آنے سے بیٹنگ میں بھی پاکستان کو سہارا ملے گا۔ ٹیم کمبینیشن خراب ضرور ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ ٹیم بھی کمزور ٹیم نہیں ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ دو مین فاسٹ بالر کے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس بیک اپ میں اچھے بالرز موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل کے میچ میں پاکستان فتح یاب ہوگا اور فائنل میں دوبارہ سے بھارت سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔